بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شریعت بعد شریعتی، ولا کتاب بعد کتابی، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العلباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس
ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 30 جولائی 1996 ہم یہاں ابو ظہبی مرکز پاکستان میں حسن اتفاق سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہاں کے احباب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں یورپ جاتے ہوئے گزر رہا ہوں تو ان دوستوں کی طرف سے رابطہ بھی اور تقاضا بھی شروع ہوا، لیکن کم وقت ہونے کی وجہ سے میرے پہلے سے طے شدہ شیڈیول میں کوئی ترمیم نہ ہو سکی۔ اسی شیڈیول کے مطابق میں یہاں حاضر ہو سکا ہوں، اور جس قدر امیگریشن اور دوسرے پروسیس جلدی سے نمٹائے جا سکتے تھے، ہم نے وہ نمٹائے، اور گاڑی بھی جتنی بھاگ سکتی تھی اسے بھگایا، اور میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ ربیع الاول بہت ساری یادیں اپنے دامن میں لاتا ہے۔ بنی نوع انسان اور امت مسلمہ کے دل و دماغ پر سالانہ دستک دے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ حکیم مطلق ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ربیع الاول میں اس حکیم مطلق نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی رکھا ہے، وفات کو بھی رکھا ہے۔ شاید آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ امام کائنات سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خوشی کا عنوان ہے۔ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی دن نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یقیناً آپ کو اس سے اتفاق ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دراصل تکمیل انسانیت کا ہدف تھا، اور صدیوں سے گردش دوراں کو منزل مل گئی۔ یہ ولادت ایک ایسی صبح سعادت کی طلعت تھی کہ جس میں صدیوں سے چھائے ہوئے اندھیروں کو شکست فاش دی۔ یہ ولادت ظلم کی شکست اور عدل کی فتح ہے۔ یہ ولادت
جہالت کی شکست اور علم کی فتح. یہ ولادت حیوانیت کے مغلوب ہونے اور انسانیت کے غالب آنے کا آغاز تھا. یہ ولادت ثقافت کے اختتام اور سعادت کے آغاز کی تمہید تھی. اس ولادت نے مظلوموں کو حوصلہ دیا اور ظالموں کو مایوس کر دیا. یہ ولادت دھوکے، فریب اور جھوٹ کی موت اور اخلاص کی زندگی کا پہلا دن تھا. تو پھر میں اسے کیوں انسانی تاریخ میں خوشی کا منفرد عنوان نہ کہوں؟ شاید اس سلسلے میں لائبریری تو میرا ساتھ نہ دے سکے گی، کتب خانے تو میرا ساتھ نہ دے سکیں گے، لیکن انسانی ضمیر ضرور میرا ساتھ دے گا کہ اس دن سے زیادہ دنیا انسانیت میں خوشی کا اور کوئی دن نہیں جس دن رحمت عالم مولود ہوئے، پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی طرح اس دن سے زیادہ انسانی تاریخ میں مجھے غم کا دن بھی کوئی اور نظر نہیں آتا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اور عجیب اتفاق کہ ولادت اور وفات کے دن قریب قریب ہیں، شاید ایک ہی دن ہو. ولادت کی تاریخ میں کچھ اختلاف ہے کہ وہ ربیع الاول کی 6 تھی، 7 تھی، 9 تھی، 11 تھی، 12 تھی، 13 تھی یا 21 تھی، مختلف. لیکن وفات پر تو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 12 تاریخ ہی تھی، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت کم و بیش 1.5 لاکھ فرزندان اسلام موجود تھے. میں اس دن کو بھی انسانی تاریخ کا اندوہناک ترین دن کہتا ہوں جس دن رحمت عالم نے وفات پائی. مدینہ کے در و دیوار نہیں، روح کائنات اداس تھی. جیسے گلشن انسانیت کے مالی نے آنکھیں بند کر لی ہوں. حسنین کی آہیں سننے والوں کا سینہ شک کر رہی تھی اور ان کے معصوم چہروں پر اپنے نانا کی جدائی کے غم میں بہنے والے آنسو قیامت ڈھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھیں، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و ضمیر پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جائے. فاروق اعظم جیسا مستحکم اور مضبوط انسان جس کے اعصاب کی صحت انسانی زندگی میں معیار قرار دی جا سکتی ہے، ان کے احساس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور مدینہ کے گلی کوچوں میں دوڑتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں
لأضرب عنقه، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تو پھر رمز شناس نبوت، جمال نبوت کا عکس کامل، مزاج شناس رسول، جسے میں ترجمان رسالت کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر کی بات حجت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں صدیق اکبر کی بات حرف آخر تھی کہ ان سے بہتر منشاء رسول کو کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ پہلے ہجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی آخری رات صدیق اکبر کو حکم دیا کہ تم کئی راتوں سے نہیں سوئے ہو میری تیمارداری میں، یہ رات گھر جا کے گزارو کہ آج میں خود کو بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہی گھر پہ اطلاع ہوئی یار غار رسول کو۔ اپنی بیٹی کے بیڈ روم میں گئے، حجرہ میں گئے، غرفہ میں گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے، چادر تنی تھی، جو ہی دروازہ عبور کیا تو فرمایا واہ نبیہ واہ رسولہ واہ صفیہ، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے رسول، آپ نے تو میرے بغیر زندگی میں کوئی بھی سفر نہیں کیا، آج مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر صبح انور سے چادر اٹھائی، اللہ کے رسول کا ماتھا چوما، اور وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ طب حیم و میتا، موت دنیا کے سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرے محبوب تو دنیا کا وہ منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ موت سے بھی تیرے حسن و جمال کا سراج منیر چمک رہا ہے موت کے بعد۔ پھر فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا۔ باہر تشریف لائے تو پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، ابن خطاب بھی آئے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن خطاب کو قریب ہونے کا اشارہ کیا، پھر خطبہ مسنونہ پڑھا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب وترضى، ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات أيها الناس
فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم فإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صحابہ فرماتے ہیں یہ آیتیں اتر چکی تھیں، ہمیں یاد بھی تھیں، لیکن آج صدیق اکبر نے جس ذوق اور جس انداز میں ان کو موضوع کیا، ہمیں یہ محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی، اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. پھر ابن خطاب کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھا، فرمایا عمر محمد عربی ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. دین جذبات کا نام نہیں ہے، وحی کا نام ہے. بہت توجہ سے سنیں گے، تھکا ہوا ہوں، میرے دماغ میں اب بھی جہاز چل رہا ہے. دین جذبات کا نام نہیں ہے، کہ طبیعت کے ابال نے جو فیصلہ کیا اسی کو دین سمجھ لیے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو اپنے پیچھے نہیں چلانا. اور یہ لاوارث بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا بازو کھینچے، کوئی اس کی ٹانگیں کھینچے، کوئی اس کی کھال اتارے، ایسا نہیں ہے. فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. اور جس پہ موت نہیں آئے گی وہ تو صرف معبود ہے.
بس وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا، اور دنیا میں جو پیدا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون اس پہ لاگو ہوگا. اٹس کنفرم، یہ طے ہے بالکل. اب رونا دھونا نہیں ہے، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے جو ہمارے قائد نے ہمیں دکھایا. قرآن اور ہمارے آقا کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت، یہ وہ رہنما اصول ہیں کہ جو چراغ بن کر ہماری زندگی کی راہوں کو روشن کریں گے، اور ہم نہیں بھٹکیں گے، ہم نہیں بھٹکیں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج اگر ابو بکر صدیق کی استقامت امت کی رہنمائی نہ کرتی تو نہ معلوم امت کی فکر و نظر کی گاڑی کس پٹری پہ ہوتی. اس لیے مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیجیے کہ وہ دن انسانی تاریخ میں اندوہناک ترین دن تھا. اس دن سے بڑا غم و حزن والا دن مجھے نظر نہیں آتا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو ولادت پر خوشی کی انتہا اور وفات پر غم کی انتہا، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی جگہ کیوں رکھ دیا؟ وہ عالم ما کان وما یکون ہے. جو ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو ہونے والا ہے تا حشر اس کے علم میں ہے. اسے معلوم تھا کہ شاید کوئی طبقہ کسی بھی وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور جشن منانے لگے، یا شاید کوئی طبقہ رحمت عالم کی وفات کے غم میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور ماتم کرنے لگے. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جشن اور ماتم اسلامک ڈکشنری کے ورڈز ہیں ہی نہیں، ان کا اسلامی لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کی ڈائری میں جشن بھی نہیں ہے، ماتم بھی نہیں ہے. یہ دور جہالت میں ہوتا تھا بفور اسلام. اسلام کے سراج منیر کی طلعت سے پہلے جب خوشی ملتی تو انسان ناچتا، جشن مناتا، اور جب کوئی آزمائش آتی تو سر پیٹتا، گریبان پھاڑتا. اسلامی انقلاب آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، لغت تبدیل ہو گئی. جشن کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا. ماتم کرنے والا بھی اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا، اور جشن منانے والا بھی اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا. یہ دونوں جذبات کی بندگی کر رہے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، رسول آپ نے اس بدبخت کو دیکھا جس نے میری نہیں مانی، من کی مانی. جو دل میں آیا وہ کیا. اب تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں تو کیا کرو؟ شکر کرو. لئن شکرتم لازید، اس کا فلسفہ بیان کر دیا. لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا کوٹا بڑھاؤں گا. اور جب کوئی آزمائش آ جائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو اس حکیم مطلق نے انتہائی خوشی اور انتہائی غم کی یہ دونوں کیفیتیں ایک ہی مہینے میں رکھ دی کہ اگر کوئی آمادہ جشن ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم سامنے آ جائے،
اور اگر کوئی جذبات میں بے قابو ہو کر آمادہ ماتم ہو تو رحمت عالم کی ولادت کی خوشی سامنے آ جائے. میلاد ماتم نہیں کرنے دیتا اور وفات جشن نہیں منانے دیتی. انسانی جذبات کو بیلنس کر دیا ہے اس حکیم مطلق نے، توازن دے دیا. اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ نے نہ جشن منایا نہ ماتم کیا. فرمائیے اس میں کوئی اختلاف؟ یہ یہاں آ کے بے زبان ہو گئے ہو یا ادھر سے پاکستان سے بے زبان آئے ہو؟ یہاں تو اس طرح بیٹھے ہوں جیسے میرے سامنے قبروں کی لگی ہوتی ہے نا، یہ سنگ پتھر، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اصحاب و اہل بیت رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ حلقہ ہے، جس کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آتا، جو تعلیمات مصطفی کے عملی ترجمان ہیں، پریکٹیکل ماڈلز ہیں. اصحاب و اہل بیت رسول میں سے کسی نے جشن منایا؟ کیوں انہیں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ عصر حاضر کے پروفیشنل ملا کو ہوئی، اور صحابہ و اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہوئی، خوشی تو ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی خوشی کو منشا رسول کے تابع رکھا. صحابہ نے جشن بھی نہیں منایا اور اصحاب و اہل بیت رسول نے ماتم بھی نہیں کیا. اب جب میں نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو بس ہمیں محبت ہے حضور، یعنی صحابہ و اہل بیت رسول سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ کبھی بس دل کی بات ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بدعت ہے. کہا بدعت تو ہے لیکن حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے. بدعت اور حسنہ، کوئی کفر بھی حسن ہے، کوئی شرک حسن ہے، ضد ہے. بدعت سنت کی ضد ہے، توڑ ہے. جیسا کہ روشنی کا توڑ اندھیرا ہے، سردی کا توڑ گرمی ہے، دوستی کا توڑ دشمنی ہے، حق کا توڑ باطل ہے، اقرار کا توڑ انکار ہے، ایمان کا توڑ کفر ہے، توحید کا توڑ شرک ہے، اور سنت کا توڑ بدعت ہے. تو کوئی کفر حسن نہیں، کوئی شرک حسن نہیں، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہے. مولانا بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین اس کا نام ہے جو میں نے کیا اور میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے تم دیکھو گے. بس دین اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے، اصحاب و اہل بیت رسول کے کردار کا نام ہے. اب قیامت تک امت نے اس کی اتباع کرنی ہے. نہ اس میں سے کچھ نکالنے کا مجاز ہے کوئی، اور نہ اس میں کچھ داخل کرنے کا مجاز ہے کوئی. ہمارے ہاں تو مذاق بنا ہوا ہے، دھن ہے، ٹریڈ مارک کی دھن ہے، ایکسٹرا ووٹ بینک کی دھن ہے، اور اس کے لیے اسلام استعمال ہو رہا ہے. کوئی اس کی میٹھی بنا رہا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے، باقی تو کسی نے نہیں بنائی، یہ میٹھی والا اسلام میرا ہے. کوئی اس کو کوئی رنگ دے رہا ہے، کوئی اس کو کوئی رنگ دے رہا ہے، صرف اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنے ٹریڈ مارک کے. میرے گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، صدر محترم، سیرت سرور کائنات کا ایک معیار مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا ہے سامنے. جب صحابہ نے پوچھا ام المومنین سے
کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سنائیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ کائنات کے دو خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا۔ کتنے؟ دو، ایک مرد ہے ایک عورت، اور حد ہو گئی حسن اتفاق کی، ایک باپ ہے ایک بیٹی، ایک ابو بکر ہے اور دوسری عائشہ صدیقہ ہیں۔ ابو بکر نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کو دیکھا ہے، آؤٹ ڈور زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، اور صدیقہ کائنات نے اللہ کے رسول کی صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور صدیقہ کائنات نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ آؤٹ ڈور زندگی صدیق اکبر سے پوچھیے، اور ان ڈور زندگی ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے پوچھیے، صدیق اکبر سے پوچھیے، اور ان ڈور زندگی ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے پوچھیے۔ اس امت کے فقیہ اعظم ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تجزیہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ سے متعلق جو نسوانی برادری کے مسائل ہیں ان کا نصف ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ کی زبان سے حاصل ہوا۔ 2210 حدیثوں کی حافظہ ہے، راویہ ہیں 2210 حدیثیں، جمع کر لو تو اتنی موٹی کتاب بن جائے گی۔ تو وہ سب سے پہلے قرآن کی حافظہ بھی ہیں عورتوں میں سے، اور 2210 حدیث کی راویہ بھی ہیں، تو حافظہ قرآن کی بھی حافظہ ہوئی، احادیث کی بھی حافظہ ہوئی۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیے۔ فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا تو بس پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن سے بہتر سیرت پر کوئی کتاب نہیں۔ ہیوسٹن میں ایک یونیورسٹی ہے، ٹیکساس کا صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں پر مسلمان بچوں نے کچھ ریسپشن کا انتظام کیا تھا یونیورسٹی ہی کے ایک ہال میں۔ تو جب میں وہاں پہنچا ہوں جو لائبریرین تھی، انچارج تھی اس یونیورسٹی کی، خاتون تھی، کرسچن تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ خاتون آپ کی اس لائبریری میں سب سے زیادہ کتابیں، سب سے زیادہ لٹریچر کس شخصیت پہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گی یا اپنے کسی مغربی لیڈر کا نام لے گی، لیکن بڑا سکون ملا جب اس نے بغیر کسی تکلف کے کہا کہ ہمارے لائبریری میں نہیں، میری اصلاح کر دی اس نے۔ اصلاح تو کیا کرتی، میں نے اپنے سوال کو کلوز رکھا تھا، پھیلایا نہیں تھا کہ میں اس سے وہ بات پوچھوں جس حد تک اس کا علم ہے، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ میں صرف لائبریری میں محدود نہیں ہوں، جانتی ہوں کچھ۔ میں نے تو کہا تھا تمہاری لائبریری میں سب سے زیادہ لٹریچر کس شخصیت پہ ہے؟ اس نے جواب دیا میری لائبریری میں نہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر محمد عربی کی شخصیت پہ، اللہ کے بعد سیرت سرور کائنات پر سب سے زیادہ لٹریچر ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے تو اس حوالے سے مطالعہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا طالب علم ہوں، کرتا رہتا ہوں مطالعہ۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے پیغمبر پر سب سے اچھی اور مستند کتاب کون سی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، میں نے 2-4 کتابیں لکھی ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھی ہے، پھر وہ یورپ کے اسفار اور مشاہدات اور تاثرات پہ میں نے دیار غیر سے دیار حبیب تک لکھی ہے، پھر دیوبند میں میرے وہاں انڈیا میں ہونے والے خطبات اور بیانات کو انہوں نے جمع کیا، پیغام حق و صداقت، اس طرح کی کچھ میری 3-4 کتابیں جو بالکل نایاب ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ وہاں لائبریری میں موجود تھی۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اتنا بڑا اہم آدمی ہوں کہ میری کتابیں وہاں بھی موجود تھیں،
وہ جگہ ایسی تھوڑی ہے کہ اس پہ فخر کیا جا سکے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے. اصل بات یہ ہے کہ آپ یعنی ان کی کلیکشن اتنی ڈیپ ہے، وہ کتابوں کو اس قدر ذوق سے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب ہو وہ کہتے ہیں ہمارے دائرے سے باہر نہ رہے، دنیا میں جو بھی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ یہاں موجود ہونی چاہیے. تو اب وہ یہ سننا چاہتی تھی مجھ سے کہ یہ کسی ایسی کتاب کا شاید نام لیں گے جو ہماری لائبریری میں نہ ہوگی تو ہم وہ منگوائیں گے. اس نے پوچھا کہ آپ اپنے پیغمبر کی سیرت پر آپ کے خیال میں جو سب سے اچھی معتمد اور مستند کتاب ہے وہ بتائیں. میں نے کہا سب سے اچھی معتمد اور مستند کتاب میرے آقا کی سیرت پر قرآن کریم. اس پر جتنا بھی آپ مطالعہ کریں گے آپ یقین فرمائیے نئی راہیں کشادہ ہوں گی آپ کے فکر کی. باقی ہر کتاب کو پڑھنے کے بعد شاید آپ سیر ہو جائیں اور دوبارہ اسے نہ کھولیں، لیکن قرآن کے متعلق میں وثوق سے دعویٰ کرتا ہوں کہ هو المسک ما قررته يتزوه. یہ تو کستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ جب بھی کھولیں گے آپ کو اس کی مہک مست کر دے گی. تو پیش نظر جو اس وقت آیت ہے جس کا میں نے سہارا لیا اور جس کی بنیاد پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل نظر پہ احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے اہل نظر پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کو معلم عطا فرمایا جس کی تعلیمات نے ان کی بگڑی بنا ڈالی. وہ جاہل تھے تو انہیں عالم بنا دیا، وہ ظالم تھے تو انہیں عادل بنا دیا، وہ کچھ نہ تھے سب کچھ بنا دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانہ میں ایک ویرانے میں کھڑے اشکبار نظر آئے. بڑا متین حکمران تھا، بڑا سنجیدہ حکمران تھا فاروق اعظم. نہ ہنسنا اتنا سستا تھا نہ رونا اتنا سستا تھا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ متانت اور سنجیدگی کا حوالہ. اب روتے نظر آئے تو پوچھا گیا امیر المومنین خیریت تو ہے، کوئی پریشان کن اطلاع تو نہیں آئی کسی محاذ پر؟ فرمانے لگے نہیں سب خیریت ہے، محاذ پہ بھی سب خیریت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہر محاذ پہ کامیاب ہیں. تو پوچھا گیا پھر آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ جہاں کھڑا ہوں یہاں میں نے بچپن میں بکریاں چرائیں. ابھی یہ بکریاں چرانا بھی خوب رہا. انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ نے بکریاں چروائیں، اونٹ نہیں چروائے. میرے مطالعے میں نہیں آئی یہ بات کہ کسی پیغمبر نے اونٹ چرائے ہوں، بیل چرائے ہوں. بھینس کا تو تذکرہ ہے ہی نہیں شاید، کیونکہ ادھر پانی زیادہ نہیں تھا خشک علاقے میں. تو یہ تو پانی کے علاقے کا جانور ہے، بھینس کا تذکرہ نہیں. لیکن انبیاء اور رسول کی جب بات قرآن کرتا ہے تو کہیں کہیں بیل کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، بقرہ کا بھی، کہیں ابل کا بھی. لیکن بکریاں چروائیں اللہ نے اپنے نبیوں سے. آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے بھی تھوڑا سا غور کیا کہ اس میں کیا فلسفہ ہے. ایک داعی اور ایک مبلغ کے لیے سب سے جو پہلا میدان سر کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے باطن کا میدان ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، اس کا اسٹیمنا مضبوط ہو جائے، قوت برداشت. بکریاں اس لیے چروائیں کہ بکری شوخ جانور ہے، جتنا مختصر جانور ہے اتنا شوخ ہے، قابو میں نہیں آتا. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو ایکسرسائز کروائی، پہلے بکریاں چروائیں، ان کی شوخیاں برداشت کرنے کا ظرف پیدا کر لو، پھر اس کے بعد ان سے بھی زیادہ شوخ جانوروں سے واسطہ پڑنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم بکریوں کا روور سنبھالے ہوئے کھڑے. اللہ کا اشارہ ہوا، ایک بکری بھاگنا شروع ہو گئی. اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، وہ بکری بھاگنا شروع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے. وہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے دور جا کے کھڑی ہوتی ہے اور پھر دیکھتی ہے حضرت موسیٰ کی طرف.
پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. یہ بھاگتے وہ پھر بھاگتی ہے. دن بھر اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پکڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ پکڑنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ من شذ شذ فی النار، اگر بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے گی تو کسی بھیڑیے کا لقمہ بنے گی. اس میں بھی شفقت، غصہ نہیں تھا، شفقت تھی کہ یہ اپنے ریوڑ سے نہ بچھڑ جائے. اللہ کسی کو ریوڑ سے نہ بچھڑ. یاد رکھنا جماعت کی زندگی میں بڑی برکت. لکھان اقبال نے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ٹہنی اگر درخت سے ٹوٹ جائے، آپ زمزم کے پانی میں بھی کھڑا کر دیں تو سوکھ جائے گی، نہیں زندہ نہیں رہ سکے گی. شاید کچھ دیر رہے، لیکن اگر درخت سے ٹوٹ گئی تو سوکھ جائے گی. دن بھر پکڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ قابو میں نہ آئی. شام ہوئی تو پکڑ لی. اب حضرت کلیم جیسا جلالی انسان طبیعت میں خوب جلال ہے، اندیشہ تھا کہ ذبح کریں گے اور کباب بنا کے کھا جائیں گے، لیکن جب پکڑ لیا طبیعت مستحکم ہو چکی تھی. وہ جو اندر کا انسان ہے نا وہ مستحکم ہو چکا تھا. جب پکڑ لیا تو اس کی ٹانگیں دبانا شروع ہو گئے. فرمانے لگے دن بھر دوڑتی رہی ہو، تھک گئی ہوگی. یہ اسٹیمنا چاہیے دائی اور مبلغ کے لیے. اور آج کل سب سے بڑا دائی اور مبلغ وہ ہوتا ہے جو شعلہ بیان اس کو کہتے ہیں لوگ. مقرر شعلہ بیان. میں نے کہا توبہ، جس کے منہ سے شعلے نکلے اس کے سینے میں کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے. جو انگریز چھوڑ گیا ہے اپنا قانون، ہمارے ہاں ابھی تک چل رہا ہے، اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. جب پابندی لگاتی ہے ایڈمنسٹریشن تو اس میں جو ہمیں وہ آرڈر ملتا ہے کاغذ، اس میں لکھا تھا یور فائر برانڈ اسپیکر، یور فائر برانڈ. اور میں ہر پابندی کے بعد ڈپٹی کمشنر کو لکھتا ہوں خدا کی قسم میں شعلہ بیان نہیں ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں شعلہ بیان. بہرحال دائی اور مبلغ سب سے پہلے اپنے باطنی محاذ پر اس کو کنٹرول حاصل ہونا چاہیے. فاروق اعظم سے بھی بکریاں چروائی ہیں رب العزت نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر نبی بنایا جاتا. حالانکہ فضیلت میں صدیق اکبر پوری امت میں افضل ہیں، لیکن عمر کا نام لیا ہے اللہ کے رسول نے. فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے یہاں بچپن میں بکریاں چرائیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھی تو میرا باپ خطاب مجھے جھڑکتا تھا، تنبیہ کرتا تھا بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، کیا کرو گے، زندگی کس طرح گزارے ہو. آج اسی مقام پہ پہنچا ہوں تو میرے ضمیر نے میرا ماضی یاد دلا کے مجھ سے کہا عمر تم تو وہی ہو کہ تیری بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیمات کا اعجاز ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں. اس مقام پر تمہیں کس نے لا کھڑا کیا کہ پاؤں کی ضرب لگاتے ہو تو زلزلے تھم جاتے ہیں، اور اگر پانی پھینکتے ہو تو انگارے پھول بن جاتے ہیں، پیغام دیتے ہو تو ہوائیں اطاعت کرتی ہیں. اس مقام پر تمہیں کس نے لا کھڑا کیا؟ اصل میں اصل کریڈٹ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا. میں نے یورپ میں کہا جس نے ماچس بنائی اس کا بھی احترام کرتے ہو، جس نے ریڈیو بنایا اس کو بھی تم نے تاریخ میں مقام دے رکھا ہے، جس نے ٹرین ایجاد کی، انجن بنایا، اس کو بھی تم احترام کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ انسانیت کا محسن ہے، جس نے جہاز بنایا اس کو بھی تم احترام کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ انسانیت کا محسن ہے، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس کو بھی تم نے تاریخ میں حصہ مقام دے رکھا ہے کہ اس نے انسانیت پر احسان کیا ہے. جس نے پانی کو قیمتی بنایا، جس نے خاک کو قیمتی بنایا، جس نے پتھر کو قیمتی بنایا، جس نے لوہے کو قیمتی بنایا، جس نے ہوا پہ محنت کی اس کو تو تم احترام کی نظر سے دیکھتے ہو، تو جس نے خود انسان کو قیمتی بنایا اس کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو قیمتی بنایا. میرے عزیز دوستو، فرمایا اہل نظر پر میرا یہ کرم ہے
یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس کے احسانات گنے نہیں جاتے، شمار نہیں کیے جاتے. لیکن آج میں ارباب علم و دانش کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کہیں چوک جاؤں تو میری اصلاح کرنا بعد میں. الحمدللہ میں اپنے آپ کو آج بھی طالب علم سمجھتا ہوں. میں نفس کے اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں مکمل ہو گیا ہوں اور میرا علمی سفر تکمیل کو پہنچا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے باقی سارے احسانات کا جب تذکرہ کیا ہے تو دعوت فکر دی ہے. منت نہیں جتلائی، احسان نہیں جتلائی، دعوت فکر دی. مثلا فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت، دیکھو ہم نے اونٹ کیسا بنایا. اس وقت کی سوسائٹی میں اونٹ بڑا عجیب تھا. لوگ اس پہ سوار بھی ہوتے تھے، یہ بوجھ بھی اٹھاتا تھا، یہ دودھ بھی پلاتا تھا، یہ گوشت بھی کھلاتا تھا. اس لیے ہمارے عرب بھائی جو ہیں اونٹ اور کھجور کا بہت احترام کرتے. لکھا ہوا نہیں ہوتا آپ کے روڈ پر، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اپنے اونٹ بھائی کا خیال کرو. ایک عبارت ہے، اس میرے ذہن سے اتری ہوئی ہے. بہرحال کوئی جملہ ہے کہ اونٹ کا خیال کرو، وہ آ جاتا ہے نا جی. اور جب آ جاتا ہے تو میں نے بھی دیکھا، جب پہلے یہاں آیا ہوں یا سعودی عرب میں جاتا ہوں، جب سڑک پہ آ جائے تو ادھر بھی ٹریفک رک جاتی ہے، ادھر بھی ٹریفک رک جاتی ہے، جیسے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت آ گئی. وی آئی پی، بلکہ وی وی آئی پی.